کوئی مہمان آتا ہے ہمارے ہاں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کے شایان شان استقبال کیا جائے۔ اچھا، مہمان بھی اگر اللہ کا بھیجا ہوا ہو، اللہ اکبر کبیرہ، تو اللہ رب العزت کا، اتنے مہربان رب کا، جس نے اتنی سہولتیں دی ہیں ہمیں ایام معدودات کے بعد، جو مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا حالت سفر میں ہے، حالت بیماری میں ہے، ان کے لیے بھی بڑی بڑی فلیکسیبلٹی، یعنی کہ حکم تو ہے لیکن اس کے ساتھ فلیکسیبلٹی بھی نظر آ رہی ہے۔ تو ایسا مہربان مہمان آ رہا ہے کہ جس میں مغفرت بھی ہے، رحمت بھی ہے، جہنم سے آزادی کا عشرہ بھی ہے، تو اس کا استقبال مفتی صاحب کس انداز میں کیا جائے اور کیا تیاری ہونی چاہیے اس کی فرمائیے گا۔ دیکھیں، میں ایک بات عرض کروں گا کہ عام طور پر آپ کے گھر پر کوئی مہمان آتا ہے نا، تو اس کی مختلف نوعیتیں ہوتی ہیں۔ بالکل۔ نمبر ایک کہ آنے والا بالکل عام ہے، تو اس کا پروٹوکول بھی عام ہے۔ آنے والا تو عام ہے لیکن بھیجنے والا خاص ہے، تو پروٹوکول تھوڑا بڑھ جاتا ہے، لیکن وی آئی پی نہیں ہوتا، بڑھ جاتا ہے۔ آپ جس نے بھیجا ہے نا اس کا خیال کر رہے ہیں، تو کیا کہیے گا کہ آنے والا بھی خاص ہے اور بھیجنے والا اخص الخواص ہے۔ یعنی بھیجنے والا تو اخص الخواص ہے، آنے والا بھی خاص ہے، تو پھر اس کا پروٹوکول ڈبل وی آئی پی، یعنی جتنے بھی بڑھاتے رہیں۔ بھیجنے والا رب العالمین ہے، آنے والا ماہ رمضان ہے، اور یہ مہمان ظاہر کچھ دنوں کے لیے آتا ہے، تو یہ مہمان ایک مہینے کے لیے آتا ہے۔ تو جس طرح عام طور پر گھر میں کوئی مہمان آنے والا ہو تو ہم گھر کو بھی سجاتے ہیں، تیاریاں کرتے ہیں، یہ مہمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے، بے شک، تو اس میں گھروں کو تو سجائیں، آپ افطاری کی، سحری کی تیاریاں کریں، ساری چیزیں کریں، لیکن اس میں مین مقصد یہ کہ اپنے وجود کو پاکیزہ کر لیں۔ سبحان اللہ۔ قد افلح من تزکا، اپنے ظاہر باطن کو پاکیزہ کر لیجئے، یہی اس ماہ رمضان کا مقصد ہے۔ کیونکہ یہ ماہ رمضان نا، مہمان جب جاتا ہے نا، جس نے بھیجا ہوا ہو، تو جانے کے وہاں پہنچنے کے بعد پھر کیا کرتا ہے کہ اگر اچھی خاطر تواضع ہوئی ہو تو وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ آپ کا بڑا خیال رکھا اس نے، اور اگر خاطر تواضع میں کمی ہو تو شکایت بھی وہیں کرتا ہے۔ تو یہ آنے والا مہمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت بھی کر سکتا ہے اور ہماری شفاعت بھی کر سکتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس طرح ماہ رمضان اور قرآن میں ایک تعلق ہے نا، تو حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن اور رمضان، روزہ، یہ دونوں کے دونوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے۔ سبحان اللہ۔ رمضان کہے گا مولا، اس نے اپنی بھوک پیاس برداشت کی، میری خاطر کمزوری برداشت کی، صعوبتیں برداشت کرتا رہا، لیکن اسے مجھے اختیار کیا، مجھے چھوڑا نہیں۔ اور قرآن کہے گا مولا، میں نے اسے راتوں کی نیندیں اس نے برباد کی، مجھے پڑھا، میری تلاوت کی، اپنی نیند کو اس نے ایک طرف ڈال دیا، تو اس کی میری شفاعت اس کے حق میں مقبول فرما۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے ماہ رمضان کے روزے صحیح رکھے ہوں گے، قرآن کی تلاوت کی ہوگی، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ روزہ اور قرآن ان کی شفاعت اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تو یہ اتنا پیارا مہمان ہے کہ اگر آپ نے اس کی قدر کی تو یہ آپ کی ڈبل قدر کرے گا، بلکہ کئی گنا بڑھا کر قدر کرے گا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہے کہ شفاعت کرے گا اور شفاعت قبول کی جائے گی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ قدر نہیں کی تو پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کہے کہ مولا انہوں نے تو اکرام نہیں کیا، میرا خیال بھی نہیں کیا۔ تو اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم روزے دار ہو نا، تو تم بیہودہ بات نہ کرنا، اس میں گالم گلوچ نہ کرنا، اور کوئی تمہارے سامنے اس بات پر آمادہ بھی ہو جائے نا۔ آپ نے کئی اس طرح مناظر دیکھے ہوں گے، میں روزہ نہ ہوتا میں تو چھوڑتا نہیں، میں ایسا کر دوں گا نا، روزے کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ اچھا، یہ بھی سننے کو ملتا ہے، آجا بھائی روزہ تجھ پر کھولوں گا میں، یہ کہا جاتا ہے نا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، روزہ تو صبر سکھاتا ہے، یہی صبر ہے۔ تو فرمایا کہ گالم گلوچ، بیہودہ کلام، فوش کلام بالکل نہ کرے۔ کوئی اگر تمہیں ابھارے بھی نا تو اس سے صاف کہہ دو کہ میں روزے دار ہوں، میں روزے دار، میں نہیں کر سکتا یہ۔ کیا بات ہے۔ اسی طریقے سے دوسری بات کی طرف آ جائیے، حدیث پاک ہے کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، فرمایا کہ بدن کی زکوٰۃ جو ہے وہ روزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں زکوٰۃ کا فلسفہ کیا ہے کہ جب صاحب استطاعت، صاحب نصاب شخص مسلمان جب سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ نکالتا ہے نا، تو گویا کہ وہ مال کی میل نکال رہا ہے، اس کا مال پاک ہو چکا ہے، زکوٰۃ نکالنے کے بعد نا پاک ہو چکا ہے۔ تو فرمایا کہ جب تم روزہ رکھو گے تو یہ روزہ تمہارے بدن کی زکوٰۃ ہے، تمہارے بدن کو پاکیزگی عطا کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔